وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كانت الرسل تبعث إلى قوم أو قبيلة وبعثت إلى الناس كافة. أخرجه الشيخان. اللهم صل وسلم على النبي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه. انبیاء اور مرسلین تو حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے آنے لگے ہیں جب انسانیت وجود میں آئی، اور ان کی دینی ضرورت اور رہنمائی کے لیے اللہ نے ہمیشہ انبیاء اور مرسلین مبعوث فرمائے. کان الناس امۃ واحدۃ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین. اور ایسی کوئی قوم نہیں جس کی رہنمائی دینی نہیں کی گئی. وَلِكُلِّ قَوْمٍ عَادٍ. ہر امت، ہر سرزمین، ہر علاقے کے باشندوں کی دینی ضرورت، رشد و ہدایت کے لیے حق تعالیٰ نے انبیاء مبعوث فرمائے. وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ. قومیں اور قبیلے نوح علیہ السلام کے طوفان کے بعد دنیا میں منتشر ہو گئی تھی. سام، حام، یافس 3 بیٹے تھے حضرت کے، اور ایک کنعان کا بیٹا تھا، خوشنگ یا خوشرنگ. وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ. اللہ نے حضرت کی اولاد سے باقی نسلیں چلائی. اطراف الارض میں، اکناف الزمین میں مختلف طور طریقوں سے وہ آباد ہوئے، اور پھر ان کی ضرورت کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف زبانوں میں، علاقوں میں، جن اور انس کے اصلاح حال کے لیے انبیاء اور مرسلین مبعوث فرمائے. تمام انبیاء اور مرسلین کے آخر میں ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ و امین اللہ علی وحی السماء قائد الخیر کلہ فی الدنیا والعقبیٰ شافع الشفعاء یوم الجزاء صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. اور آپ کی بعثت صرف ایک زمین یا ایک علاقے یا ایک زمانے تک محدود نہیں ہے، بلکہ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. آپ کی شریعت کامل و اکمل ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. کوئی چیز باقی نہیں ہے، اور نہ اس بات کی ضرورت ہے کہ کچھ حرام کو حلال، حلال کو حرام کیا جائے، جیسے عیسیٰ مسیح نے آنے کی وجہ بتائی. وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ. کچھ حلال حرام کرنے ہیں، اور اسی طرح کچھ محرمات محللات کرنے ہیں. زمانے کے گزرنے سے ہمارے رسول اور ہمارے نبی اللہ تعالیٰ نے کامل و اکمل شرائع پر مبعوث فرمایا ہے. التحقیق کل خلائق
جن اور انس، شرق اور غرب، شمال و جنوب، فرش تا عرش، یہ سب آپ ہی کی امت ہے۔ فرش والے تیری عظمت کو کیا جانے، خسرواں عرش پہ اڑتا ہے پری رات ہے۔ بیت المقدس نماز کے لیے جانا اور وہاں سے آسمانوں کا سفر کرنا اور سبع سماوات کی سیاحت کرنا، سبع سماوات کے اوپر طیران کرنا، ملکوت اور لاہوت سے آگے بڑھنا، الگ تحقیق رب العرش سے ہم کلام ہونا، اور پھر حل رأى ربه ام لا ففيه اختلفت انظار الفقهاء والمحدثین واکثرهم على تثبته۔ اللهم صل وسلم على النبی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وسلم علیہ۔ بڑی عجیب بات یہ ہے کہ پہلا انسان اور پہلا پیغمبر آدم علیہ السلام ہے، وہ بھی جنت تشریف لے گئے اور وہاں رہتے سہتے تھے، اور ایک درخت کے قریب جانے سے منع تھے، لا تقربا هذه الشجرہ فتکونا من الظالمین۔ اور آخر الرسل، آخر الانبیاء، خاتم الرسل بمعنی مکمل الرسل ومتمم الانبیاء، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جنتیں دکھائی گئی، سیر کرائی گئی، آپ کو جہنم میں بھی بعض پریشان حال لوگ نظر آئے، سود خور دیکھے گئے، زانی دیکھے گئے، جھوٹ بولنے والے دیکھے گئے۔ آپ نے اپنی امت کے بعض صالحین دیکھے، بخاری شریف میں ہے، آپ نے فرمایا میں جب کسی جنت داخل ہوتا تو مجھے بلال کے جوتوں کی آہٹ آگے محسوس ہو جاتی، ایسا لگتا ہے کہ بلال مجھ سے آگے آگے چل رہا ہے۔ آپ نے حضرت بلال سے پوچھا، انہوں نے کہا جب بھی وضو کیا ہے اور وقت نفلوں کا ہو تو 2 رکعت پڑھی۔ آپ بہت خوش ہوئے، فرمایا اسی کو کرتے رہو، اس عمل کی وجہ سے اللہ نے آپ کو جنتی بنایا ہے۔ آپ نے ام سلمہ کو دیکھا، ابو طلحہ کی بیوی کو، جس کا بچہ مرا تھا، وہ خاون کو تسلی دی کہ وہ حوض کوثر پر بیٹھی ہوئی ہے اور وضو کر رہی ہے۔ اور آپ نے ایک خوبصورت مکان باہر سے دیکھا، خواہش تھی کہ اندر جا کے دیکھوں، لیکن بتایا گیا کہ یہ عمر کا مکان ہے، تو تذکر تو غیرت کا، عمر مجھے تیری غیرت یاد آئی۔ حضرت عمر رو پڑے، علیک اغار یا رسول اللہ، حضرت آپ کے خلاف مجھے غیرت کھڑی ہو، دیکھ لیتے۔ استاد شیخ پیر ایسا ہونا چاہیے اور مرید شاگرد دوست ایسا ہی مر مٹنے والا ہو، تب نظام حیا اور بقا رہے گا۔ آپ نے انبیاء و مرسلین دیکھے، بعضوں کے ساتھ ہم کلام بھی ہوئے۔ عیسیٰ علیہ السلام سے آپ نے ملاقات تفصیل سے کی ہے، اور حضرت عیسیٰ نے آپ کو کہا ہے کہ امت کو میرا سلام کہے۔ فرقوں اور فتنوں سے ڈرے نہیں، میں آ رہا ہوں، مہدی کو ساتھ کر کے مقابلہ کروں گا، اور ان کا دجال جو ہے وہ باب العدہ فلسطین میں ذبح کروں گا۔
اور یاجوج ماجوج کے لیے خدا سے کہوں گا وہ ان کو ہلاک کر دے گا۔ مرزا قادیانی نے اپنے زمانے میں چیلنج کیا تھا کہ اگر عیسیٰ زندہ ہے اور اہل سنت کے عقیدے کے مطابق ہمارے پیغمبر آسمانوں پر تشریف لے گئے تو کچھ پیغام بھیجائے، تو شان ورشا نے یہ حدیث شائع کی تھی کہ بالکل پیغام بھیجائے اور ہم پیغام کے مطابق رہ رہے ہیں۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ انوار انوری میں روایت سندن موجود ہے۔ اللہ، ابراہیم علیہ السلام نے بھی آپ کو کہا کہ جنت کا بہت سارا استقیعان بالکل بنجر اور ویران ہے، اس میں درخت لگانے کی ضرورت ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ فرمایا امت سے کہے یہ بہت پڑھے، اس سے جنت میں بہترین پھلدار پھولدار سایہ دار درخت لگتے۔ آپ کے مناظر عجائب و غرائب ہیں۔ 18 سال کی رات تھی جس میں آپ نے معراج کی۔ اچاتا پتنو یو تیلی توا آیانا احمد نبی سلطانہ و معراج دے مبارک شاہ۔ ہر طرف آواز رات لو لہرا آنا احمد نبی سلطانہ و معراج دے مبارک شاہ۔ آسمانوں میں ملائک صفوں کی شکل میں کھڑے تھے، جہاں سے آپ گزرتے تھے مرحبا اور اہلاً و سہلاً فرماتے تھے۔ شاعر نے اس کو نظم کیا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرش اور عرش، بحر و بر، فضا اور ہوا، جن اور ان سب کے پیغمبر مرسل ہیں۔ محدثین و فقہاء نے اتفاق کیا ہے کہ کل عالم کے اقوام آپ کی امت ہے، جس کو امت دعوت کہتے ہیں۔ ان کو آپ پر ایمان لانے کی پابندی کرنی اور ان کو ہر حال میں نبی آخر زمان کو ماننا پڑے گا۔ مسند امام احمد میں مرفوع متصل روایت ہے، ما من یہودی ولا نصرانی وفی روایہ مجوسی الا اطلع بی ولم یؤمن بی الا انہ من اہل النار۔ دنیا کا کوئی یہودی نصرانی مجوسی جو بھی میرے بارے میں اطلاع پائے کہ میں مبعوث ہو کے آیا ہوں، وہ ایمان لائے گا ورنہ جہنمی ہوگا۔ لا سعادت فی الآخرہ ولا نجات الا فی سنت المصطفیٰ اسعد السادات۔ محدثین کہتے ہیں جو لوگ آپ پر ایمان لائے اور آپ کو صادق اور مصدوق نبی تسلیم کیا، وہ امتی اجابت کہلاتی ہے۔ اجابت کے معنی قبول کرنا۔ مسلمان چار دانگ عالم کے عہد میمون سے لے کے الی یومنا ھذا و الی یوم القیامہ یہ امتی اجابت ہے۔ امتی اجابت کو حدیث، فقہ، سنت، احکام اصولی فرعی سونپے گئے، ان کو اس کے ساتھ رہنا ہے اور ان کا کام کم کر دیا گیا کیونکہ بڑا کام تھا نبی آخر الزمان پر ایمان لانا، وہ نصیب ہو گیا۔ اب آپ نے کہا انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت یوں ہے،
اور آپ نے 2 انگلیوں کے درمیان میں ذرا سا فاصلہ چھوڑا، تو بس قیامت قریب ہے اور اس کے لیے تیاری کرنی ہے۔ اس لیے ان کے ذمہ نمازیں ہیں، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے، روایات ہے، درایات ہے، قرآن شریف ہے، احادیث اور سنت، فقہ ہے۔ انہوں نے قبول نہیں کیا امت دعوت نے، تو ان کو کہا کہ آپ لوگ دنیا کے ایجادات کرے، اب پٹتے جاؤ، میزائل بناؤ اور اسی کے نرغے میں مرو، ایٹم تیار کرو اور اسی سے ہلاک ہو، ٹیکنالوجی بناؤ اور خود اسی کے پاداش میں آؤ۔ کون سی چیز سائنس نے ایجاد کی جس کے لپیٹ میں سائنسدان نہیں آئیں گے؟ پائلٹ جہاز گرتے ہوئے بچ سکتا ہے، جہاز بنانے والا طبقہ اور کلاس، کیا ان کے پاس کوئی ایسا عمل ہے کہ وہ جس جہاز میں ہو وہ حادثے کا شکار نہ ہو؟ حاشا وکلا، یہ بے انگام ایجادات ہیں۔ آپ کے پاس چورا ہے، جب تک آپ نہ استعمال کریں نہیں آگے بڑھے گا۔ آپ کے پاس ماچس کی تیلی ہے، جب تک آپ نہ کہے وہ سلگے گی نہیں، یا کنٹرول میں ہے سب۔ لیکن عجیب بات ہے کہ اجنبی لوگ اور غیر اقوام امت دعوت، وہ جس قدر بھی تحقیقات کرے اور سائنسی ایجادات کرے، وہی منگا کا خاور کنا اور خاور بیاس تا پخونا، اپنے ان سائنس اور ایجادات کے لپیٹ میں تباہ و برباد ہو۔ کیونکہ شکر، اطاعت، انقیاد خیر الرسل خاتم النبیین پر نصیب نہیں ہوا۔ آپ کے لیے آخر زمانے کا انتخاب کیا گیا، کیونکہ آپ کے ساتھ اور آپ کے بعد کسی نئے نبی، نئے دین، نئی شریعت، نئی کتاب، نئی وحی نے دینا نہیں تھا۔ آپ کی وحی کو کافی کرنا تھا، اور آپ کی کتاب جو آپ پر نازل ہوئی، آپ کے ساتھ آئی ہوئی شریعت، آپ کی سنت، حدیث، اس سے مقتبس فقہ، اسی سے پوری امت کو تا قیامت چلانا تھا۔ اس لیے سائنس کا نکل آنا بھی ضروری تھا۔ سائنس پورے جہان کا، وہ آپ ہی کا مرہون منت ہے۔ نہ آپ تشریف لاتے اور نہ دنیا سائنس دیکھتی۔ سائنس نے لاؤڈ سپیکر ایجاد کیا ہے، درسگاہ منور معطر ہے۔ سائنس نے ایسے ایجاد کیا ہے جس میں پورے عالم کو کعبہ نظر آتا ہے۔ سائنس نے ایسے آلات نکالے ہیں جس پر کعبے کی 5 وقت نماز اور اذان پورا جہان سن سکتا ہے۔ مسجد نبوی اور وہاں پر ادائیگی احسن احکام کی، پورے عالم اس کا نظارہ دیکھ رہا ہے۔ ایسا کہا گیا ہے کہ یہ سائنس مسلمانوں کو زخم پہنچانے کے لیے تھی، لیکن جب غور سے دیکھا اور وقت کے گزرنے کو دیکھا گیا تو سائنس اسلام، جہاں عالم نہیں پہنچ سکتے تھے، خطیب نہیں پہنچ سکتا تھا، تبلیغی نہیں پہنچ سکتے تھے، اولیاء و صوفیاء نہیں جا سکتے تھے، ان تمام مقامات تر اللہ تعالیٰ نے آواز پہنچائی، اور اب تو دوسرے ذرائع بھی پہنچ رہے ہیں۔ یہ پیغمبر نبی آخر زمان کی بعثت کے شکرانے ثمرات طیبات ہیں۔ 3 عمل دنیا میں ایسے ہیں، ایک کعبے کا دیکھنا، اور دوسرا قرآن شریف کا جاری ساری ہونا، اور تیسرا مسجد نبوی اور وہاں کے معمولات نظر آنا، جس نے تمام دشمنوں کا سر نیچے کیا ہوا ہے۔
پورا جہان میں کوئی ان کے مقابلے کا عمل نہیں دکھا سکتا ہے، عمل ہے ہی نہیں دیکھنے کا قابل سوائے ان کے۔ اور بعض انگریز رائٹروں نے اور امریکن محققوں نے کہا ہے کہ اس سے آگے چل کر کے دنیا کفر کو شدید نقصان ہو جائے گا، ایسا وقت آ جائے گا کہ صفحہ ہستی پر ایک بھی کافر نہیں ہوگا، اور سب کعبے کو دیکھ کر اور قرآن سن کر اور وہاں کی تعلیمات اور بیانات براہ راست نشر ہوتی ہے۔ اللہ تا قیامت نشر و اشاعت جاری ساری رکھے۔ یہ سائنس ایک خادم ہے، سائنس دین کا ایک پرزہ بنتا جا رہا ہے، کیونکہ دین کا کام بہت بڑا ہے۔ اس درس اور بیان کو سمجھ یہاں تک ہے، کتنا چھوٹا ذہن ہے، کتنی کم دید ہے، لیکن اس بیان کو جو ایک چھوٹا سا آدمی طالب علم درجے کا وہ بیان کرتا ہے، اور اس بیان کو 75 ملکوں میں سنایا جاتا ہے، اور اب وہ دیکھنے بھی لگے۔ جب مسائل نئے پیدا ہوتے ہیں تو بعض اذہان اتنے نہیں ہوتے۔ جیسے یہ خیال پیدا کیا گیا تھا کہ مسجد میں جو بیان ہو وہ مسجد تک ہے، تو محلے کے لاؤڈ سپیکر کی آواز پر پابندی لگی۔ میں نے فقیہ العالم محدث کبیر مفتی اعظم پاکستان شیخنا و استاذنا مولانا مفتی ولی حسن کو جا کے کہا کہ یہ کیا فتویٰ لکھا ہے آپ نے، یہ کیا کر رہا ہے؟ حضرت نے مجھ سے پوچھا غلط ہے؟ میں نے کہا 100% غلط۔ تحدید کس دلیل سے ہو رہی؟ یہ آواز تو دور تک جانا چاہیے۔ فقیہ تھے، بہت بڑے نظار و بصار محدث تھے، فوراً کہا کیا لکھوں؟ میں نے کہا نہیں، اس طرح نہیں، میں لکھ کے لاؤں گا، اس پر لکھے آپ، اس طرح نہیں۔ میں نے پیغام مسرت لکھی اور خدمت اقدس میں مکہ مکرمہ میں عصر و مغرب کے درمیانی وقفے میں لفظ بلفظ سنایا۔ ان کو استاذ کو چڑھائی نہیں کرنی ہے، استاذ کو راضی کرنا ہے، اور ہر لفظ پر اور سطر پر زار و قطار روتے رہے۔ اور آخر میں جو قلم سے لکھا ہے وہ دیکھنے کا ہے کہ ایک مسئلے کی وضاحت میرے لکھا ہے کہ اس نے کی ہے، میں اٹھائے گئے۔ یعنی اس بات کو میں نے منظور نہیں کیا کہ مسجد کا بیان یا لاؤڈ سپیکر مسجد تک ہو، بلکہ اگر یہ آواز آداب سے لوگوں کو ایذا و ضرر پہنچائے بغیر دور تک جائے تو یہ بہتر ہے۔ کوئی بیان مسجد تک نہیں ہوتا، اس مسجد کا بیان جو ہوگا وہ بھی اور مساجد میں مفید ہوگا، قیامت تک کی مساجد کے آداب بیان ہوں گے۔ جب نئے نئے مسئلے چلتے ہیں تو بعض ذہنوں پر بعض باتوں کا بوجھ پڑتا ہے، ان کا بھی تحمل ضروری ہے۔ وہ بھی نیک نیتی سے اور تقوی اور ورع سے اشکال کرتے ہیں یا پریشان ہوتے ہیں، ان کے اشکال کا جواب اور ان کی پریشانی کا دور کرنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ ایک زمانہ ایسا تھا کہ اخبار دیکھنے کو بھی علماء دین ناجائز کہتے تھے۔ مولانا اشرف علی نے ایک کتاب لکھی، اس کا نام ہے اخبار بینی، یعنی مت دیکھے اخبار، فساد ہے، فتنہ ہے، سازش ہے، گندے لوگ ہیں، ناکارہ تصویریں ہیں۔ شیخ الاسلام مولانا حسین احمد صاحب اہتمام سے اخبار دیکھتے تھے اور ان کے شاگرد بھی دیکھتے تھے۔ سینہ بہت بڑا تھا، کچھ کہتے نہیں تھے، کہتے بھئی انگریز سے جنگ کرنی ہے تو کیسے تیار رہوں گا؟ ایسے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، جب وہ نکلتے ہیں، بڑے بڑے فقہاء نے لکھ دیا کہ اندر کا لاؤڈ سپیکر اور باہر کا۔ میں نے کہا یہ کیا بچوں کی باتیں کر رہے ہو؟
لاؤڈ اسپیکر کوئی کمپنی لگی ہوئی ہے یہاں کہ ایک لاؤڈ اسپیکر ہی ہوگا، لوگ بھی سنیں اور نمازی بھی سنیں؟ کوئی کہاں سے ایک کمپنی تقسیم کر رہی ہے کہ آپ غریب مسکینوں کو کہتے ہیں کہ ڈبل ڈبل لگاؤ؟ خیر تو ہے۔ اور پیغام مسرت کو اللہ نے جو مقام مرتبہ دیا ہے وہ اہل علم جانتے ہیں، چھپی ہوئی کتاب ہے، مل جائے گی آپ کو۔ بعض صورت ایسی ہیں جو بہت ہی خفگان کی ہے، جیسے موجودہ زمانے میں یہ لائیو شائع ہونا اور پھر اس کو محفوظ کرنا، یا ٹیلی ویژن اور اسکرین پر علماء دین کا آنا۔ استاذ گرامی قدر محدث کبیر شارح بخاری اور ترمذی مولانا یوسف صاحب بنوری نے آخری تقریر جو نظریات کونسل میں کی ہے 7 گھنٹے کی، وہ اس کے خلاف کی ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا ایمان ہے کہ حضرت اقدس نہایت پر اثر اور اللہ کے ہاں ماجور ہے انشاءاللہ تعالی، کیونکہ علماء دین کے کبھی کبھی وہ ماحول ذہن میں نہیں ہوتا جس ماحول کے پیچھے ہم پڑھ رہے ہیں یا جو ماحول ہم پر مسلط ہے۔ ماحول کا مقابلہ تو بہت ضروری ہے۔ بخاری کتاب العلم میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ملوک و سلاطین عرب و عجم اور زعماء قبائل و اقوام کو توحید و رسالت پر مشتمل دعوت نامے لکھے، قیل لہ انہم لا یقرؤون ما لم یکن مختوما، آپ سے کہا گیا کہ جب تک مہر نہ ہو، آپ کی ٹپا نہ لگے، کوئی اہمیت نہیں ہے خط کی۔ فاتخذ خاتما من فضہ نقشہ محمد الرسول اللہ، آپ نے فوراً فرمایا کہ لاؤ ایک مہر بنا لے۔ چاندی کا مہر بنا اور حبشی نگینہ تھا اس میں، اور اس پر لکھا تھا محمد الرسول اللہ، لفظ محمد نیچے، لفظ رسول بیچ میں، لفظ اللہ بالکل اوپر۔ علماء کہتے ہیں حالات کے مطابق جائز احکام کو اختیار کرنا اور پالیسی تبدیل کرنا یہ بہت ضروری ہے، اور اس حدیث اور بخاری کتاب العلم کے عنوان سے سینکڑوں مسائل حافظ نے اور عینی نے اور بڑے لوگوں نے نکالے۔ مولانا اشرف علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تبلیغی جماعت سے ڈرنے لگے تھے کہ یہ عوام کے ہاتھ میں تیز چھرا دیا جا رہا ہے۔ جب ان کو کہا گیا کہ نہیں، یہ تو علماء سے پوچھ کے چلتے ہیں اور بہت احتیاط کرتے ہیں اور ان کو اصول میں بتاتے ہیں کہ مسائل و احکام میں آپ نے دخل نہیں دینا، یہ عالموں کا کام ہے، مولانا بہت خوشی ہوئے اور دعائیں دینے لگے۔ امام الازہر مولانا انور شاہ کو جب پتہ چلا کہ لوگ بھوک ہڑتال کرتے ہیں تو آپ نے کہا تو خودکشی کے مترادف ہے، بلا دلیل شرعی تجویع النفس حرام ناجائز ہے۔ لیکن جب آپ کی خدمت میں کہا گیا کہ یہ تب ہوتا ہے کہ جب کسی مزدور یا لیبر یا کمزور طبقے کی بات اوپر نہیں سنی جاتی تو وہ اور کچھ نہیں کر سکتے، تو کھانا کھانا چھوڑ دیتے اور بھوک ہڑتال کا اعلان کر دیتے، اور پھر دوسرے ملک بیچ میں آتے ہیں اور وہ مقامی ملک یا اس کمپنی پر، ادارے پر دباؤ ڈالتے کہ آپ ان کے مطالبات مان لیں۔ آپ نے جب یہ بات سنی، آپ نے فوراً کہا کہ جائز ہے، فوائد معلوم ہو گئے، مقاصد معلوم ہو گئے۔ ترمذی شریف میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیس المستعار نہ بیچا کرو۔ بیل گائے کو لگا اور گائے والے سے پیسے مانگ رہا ہے، بکرا بکری کو لگا اور بکری والے سے پیسے لے رہے، وعلی ھذا القیاس، اور میں جانور کا پیشاب بیچتے ہو، مادہ بیچتے ہو۔ ترمذی شریف آپ کو صحابہ نے کہا ہمارے ہاں قدیم رواج ہے وَنَحْنُ نُكْرَمْ، اور ہمارے ہاں عزت سمجھی جاتی ہے، آپ نے کہا جائز لیا کرو۔ مسائل تو حالات کے ساتھ ہوتے ہیں، کچھ مسائل ایسے ہیں جیسے قطعی ثبوت، قطعی دلالت مسائل،
وہ تو آسمان نیچے آئے اور زمین اوپر جائے ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. لیکن کچھ مسائل ایسے ہیں کہ حالات کے پیش نظر علماء دین کو لوگوں کے مفادات کے لیے اور ان کے عقائد و اعمال کی تصحیح و تقسیم کے لیے اور باطل کے جادو کو توڑنے کے لیے اور ان کے جراثیم کو پس کرنے کے لیے اور اسلام کے عز اور شرف کو آگے بڑھانے کے لیے اختیار کرنا پڑتا ہے. مولانا اشرف علی صاحب کے الجواب اشرف الجواب میں لکھا ہے کہ میری طبیعت بالکل لاؤڈ سپیکر قبول نہیں کرتی، بہت لطیف طبیعت تھی، اور میں اس کی گونج سے اس کے شور سے میرے سر میں کئی دن تک درد رہتا ہے. لیکن فرمایا لوگ ہزاروں کی تعداد میں بیٹھتے، سینے میں طاقت نہیں ہے کہ وہاں تک آواز پہنچاؤں، لہذا لاؤڈ سپیکر لگتا ہے اور اس سے میں بیان کرتا ہوں اور لوگ آگے تک سنتے ہیں. طبیعت کے خلاف ہے اور گرانی بھی محسوس فرما رہا ہے لیکن لوگوں کو فائدہ ہے. اور مولانا اشرف میں نے یہی عبارت بھی نقل کی ہے پیغام مسرت میں. اللہ اکبر و کبیرہ. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے قیامت کے دن سب سے بڑا عذاب تصویر والوں کو. اشد الناس عذابا عند اللہ یوم القیامہ المصورون، تصویریں بنانے والے. 10 افراد شریک ہے اس میں. آپ نے کہا 3 افراد ایسے ہیں ان کے ہوتے ہوئے رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے. ایک ذی روح کی تصویر جہاں ہو اور جہاں جنوبی یا حائض اور نفسا اور وقت نہانے کا ہو چکا ہو نہیں نہ آئے، وہاں پر بھی رحمت کے ملائک نہیں آئیں گے. اور جہاں کتا ہو، کتا پال رکھا ہو، یہ بالکل آسمانی مخلوقات کے برعکس ایک چیز ہے. الکلب شیطان، ترمذی شریف میں ہے. اسحاق راہوے کے نزدیک اگر سامنے کتا آیا نمازی کے نماز ٹوٹ جائے گی. بعض کہتے ہیں الکلب الاسود شیطان، کالا کتا شیطان ہے. لیکن جب آپ نے کتے کی مذمت کی اور آپ نے کہا کہ اس کے آنے کے بعد تو اس کے وجود کے بعد رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے، تو آپ چونکہ جامع پیغمبر ہو قیامت تک آپ کی تعلیمات چلنے والی ہے. آپ نے کہا الا کلب صیدن، شکار والے پال سکتے ہیں، او زرعن، کھیتی باڑی کے لیے، او حراستن، یا چوکیدارے کے لیے. ضرورت محسوس ہوئی تو کچھ چیزوں کو باوجود سخت ناراضگی کے آپ نے مستثنا فرمایا کہ یہ چیزیں قابل استعمال ہیں. اور وہ نانا اصحاب کاف، انہوں نے بھی ایک کتا پالا تھا. جب یہ دقیانوس سے بچ کر غار میں جا کے پناہ لینے لگے، وہی پیچھے پیچھے ہو لیا، غار کے منہ پہ بیٹھا رہا. قرآن نے اس کا بھی ذکر کیا وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ. اصحاب کاف کا کتا بھی دہلیز پر بیٹھا ہوا ہے پاؤں پھیلا کر. مشہور روایت کے مطابق اردن کے اندر الرقیم کے قریب ایک پہاڑ ہے، اس کو جبل کاف کہتے ہیں. وہاں جانا نصیب ہوا ہے اور وہاں اصحاب کاف کے دھڑے اور دہلیز پر باقاعدہ کتے کی ہڈیاں موجود ہیں. وہ کلبوں باسط، غار ہے پہاڑ کے اندر. ہمارے ایک عالم نے ایک سیاسی عالم سے پوچھا کہ آپ تصویریں کیسے بناتے ہیں اور اجازت دیتے ہیں، حالانکہ دیکھو پیغمبر نے کتے کے بیان میں تو استثناء برداشت کیا لیکن تصویر کے لیے کوئی استثناء نہیں. تو انہوں نے فوراً میری طرف دیکھا اور کہا کہ
اس کا فیصلہ مفتی صاحب کریں گے. اس کا سوال اس طرح بنے گا کہ هل تجوز الزیادہ علی المنصوص، احادیث میں جس قدر آیا ہے اس سے بڑھ سکتے ہیں؟ میں نے کہا بڑھ سکتے ہیں. انہوں نے پوچھا کیسے؟ میں نے کہا حدیث میں ہے 5 من الفواسق، 5 جانور بڑے شرارتی ہے، فارہ چوہا، اور عقب بچو، حیہ سام، غراب کوا، حداد چیل. پیغمبر کہتے یقتلن فی الحل والحرم، کعبے کے سامنے بھی موقع ملے تو کوے کو مار ڈالو، چوہے کو مارو چھوڑو نہیں. لیکن محدثین و فقہاء نے بالاتفاق لکھا ہے کہ صرف یہ 5 نہیں ہے، اگر اور بھی کوئی شرارتی جانور ہے جیسے یہ گرگٹ ہے، مگرمچھ ہے، کئی چیزیں ہو سکتی ہے، تو محدثین نے فقہاء نے اجازت دے دی کہ حصر تغلیبی ہے، حصر حصری نہیں ہے. ایسے جتنے جانور جو انسان کو ضرر پہنچاتے ہیں اور حملہ آور ہوتے ہیں اور اس کو نقصان دیتے ہیں، وہ ان 5 کے ساتھ ملایا جائے گا. اور سب سے پہلے یہ فتویٰ دیا ہے امام ابو حنیفہ نے. کتابوں میں ہے کہ امام اعظم نے شاگردوں کو کہا کہ اور جانور بھی ایسے ہوں گے جو مسلمانوں کو اور حاجیوں کو اور تو فثبت التعدی علی المنصوص وهو دلیل قوی للاسلام وجامعیتی. زمانے کے ساتھ ساتھ بعض چیزوں کی ضرورت پیش آ جاتی ہے، آپ کو اور ہمیں نہ ہو اور لوگوں کو ہو. اس لیے اللہ بزرگ و برتر نے جب کہا انما حرم علیکم المیتہ، تم پر مردار حرام ہے. مردار کی 2 قسمیں، ایک تو وہ جو پیدائی مردار ہے جیسے گیدڑ، سام، بچو، بلہ، کتا، بھیڑیا، شیر اور بہت سارے. یہ تو اگر آپ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر ذبح کریں تب بھی مردار ہے. اور کچھ ایسے ہیں کہ جو انسانی فعل سے مردار ہوئے، گائے تھی لیکن ذبح نہ ہوئی، بکرا تھا لیکن بغیر ذبح کے مر گیا، مرغا تھا لیکن ذبح نہ کیا گیا، یا ایسا ذبح ہوا جس کو ذبح کا حق نہیں تھا، غیر مسلم، اس کو میتہ حقیقی کہتے ہیں، اس کو میتہ حکمی کہتے ہیں. اور خون بھی حرام ہے، اور خنزیر کا گوشت بھی حرام ہے. اور وہ جو بزرگوں کے اور مدارات کے اور آستانوں کے نام چڑھاوے ہوتے، فرمایا ما اہل بہ لغیر اللہ بھی ناجائز. فمن اضطر، پس اگر کوئی مجبور و ضرورت پیش آئی، یہ 4 چیزیں قطعی حرام ہے، مردار ہے، خون ہے، خنزیر ہے، اور آستانوں اور درگاہوں کے نام کے تبرکات ہے اور چڑھاوے ہیں. ایک شخص کی جان نکل رہی ہے، اس میں سے کھائے تو بچ جائے گا ورنہ مر جائے گا. جس کو ہمیشہ کھا کے ڈکارے آتی ہو وہ تو نہیں سمجھے گا اس کا تو یہ خیال ہے کہ بس میں وہ کھانا ہے، ایسا کیسے ہوگا. لیکن ایسے بہت لوگ ہیں. خصاف نے کتاب لکھی ہے من مات جائعا بطریق مکہ ومن مات عطشانا بطریق مکہ. اتنی موٹی مجلد کتاب ہے. کتنے حجاج مسلمان مکہ کے راستے میں پیاسے مرے اور کتنے بھوکے مرے. پاک بزرگان مو پا اسلام ڈیر کڑی دلی دیا اور ویڑیا منگتر آگل ہے. کسی نے کہا ہمارے بزرگوں نے دین کے لیے بہت تکلیفیں گزاری، ہمیں تو فری فنڈ میں ملا ہے. ہر ایک کو ہم اپنے اوپر قیاس کرتے ہیں. تو ایسی صورت میں بعض اوقات جو اہل باطل ہے، میں خود ایک شخص کا بیان سن رہا تھا، اس سے پوچھا گیا کہ قرآن شریف کو بغیر وضو کے ہاتھ لگا سکتے ہیں؟ اس نے کہا بغیر وضو کے بھی ہاتھ لگا سکتے ہیں، بغیر جنابت میں بھی لگا سکتے ہیں، حیض اور نفاس میں پڑھ بھی سکتے ہیں اور ہاتھ بھی لگا سکتے ہیں. جواب دے رہا ہے وہ زندیق. میں سن رہا تھا. حالانکہ علماء نے لکھا ہے کہ ایسا کہنے والا واجب القتل ہے.
لیکن اس کی آواز مؤثر ہے، پوری دنیا سن رہی ہے. کون سنتا ہے کہانی میری اور پھر وہ بھی زبانی میری. ایسے کتنے مسائل ہیں کہ ہماری آواز آگے نہ بڑھنے کی وجہ سے ظالم اور باطل ہم پر مسلط ہو رہا ہے. غیرت ایمان کا تقاضا ہے کہ ان کا توڑ برملا کیا جائے. یہاں کراچی میں بڑا نیک خصلت انسان تھا، داڑھی واڑی تو نہیں تھی لیکن ویسے اچھا آدمی سمجھا جاتا تھا، حکیم سعید صاحب. اور یہ حکیم اور ڈاکٹروں کو بہت شوق ہوتا ہے کہ یہ عالم بھی بن جائے، ضرور اپنی طرف سے کوئی پخے ٹخے لگاتے ہیں. تو ایک دفعہ ان کا مضمون جنگ اخبار میں آیا کہ دوپہر کا کھانا ثابت نہیں ہے. میں فوراً ٹیلی فون کیا، مجھے اس کا وقت معلوم تھا، فجر سے پہلے خود اٹھاتا تھا. میں نے کہا یہ کیا لکھا ہے آپ نے، آپ کو پتہ ہے حدیث پڑھی آپ نے؟ کہنے مولانا تقی اور رفیع سے. میں نے کہا آج جا کے ان سے کہو کہ یہ جواب سن لے ذرا، کہ بخاری شریف میں ہے صحابہ کہتے ہیں ہم ویسے تو دن کھانا دوپہر کو کھاتے تھے لیکن جمعے کے دن جمعے کے بعد کھاتے تھے. دوپہر کا کھانا سکتے ہیں نہیں. حکیم کا کیا کام؟ معجون بیچو، صفو بیچو، اپنا کام کرو، مریضوں کو ڈھونڈو. حدیث مریض تھوڑے ہے کہ آپ ان کا علاج کرنے لگ گئے. ایسے کتنے لوگ ہیں، ہمیں شرم آتی ہے اپنی تعریفیں کرتے ہوئے، حیا آتی ہے کہ ہم نے انہیں گمراہی اور ضلالت سے بچایا اور روکے رکھا ہے. کیا غلط باتیں کرتے ہیں آپ؟ کتنا واضح دلیل ہے. ابھی ایک شخص دوست نے ایک پرچی دی، اس پہ کسی مسجد میں مسلمانوں نے جرأت کر کے اور سنت نبوی زندہ کر کے ہر جمعے کو فجر میں سجدہ و دہر پڑھتے ہیں. تو کسی دشمن سنت نے ان کو کہا ہے کہ ٹھیک ہے ثابت ہے مستحب ہے لیکن بھی چھوڑ دینا چاہیے. حالانکہ یہ مسئلہ یہاں یہ دیواروں کو بھی معلوم ہے کہ ہمارے جن دوستوں نے یہ بات کہی تھی بزرگوں نے، ان کو 2 حدیثیں معلوم نہیں تھی. ایک یہ معلوم نہیں تھی کہ یہ کان یدوم ذالکہ، معجم الصغیر طبرانی جلد اول صفحہ 180-81، کہ پیغمبر سے جمعے کی فجر میں سجدہ و دہر کے علاوہ پوری زندگی کوئی اور صورت ثابت ہی نہیں. فمن ادعا، کوئی ماں کا بیٹا آ کے دکھائے میں مان لوں گا، ہرگز نہیں. جمعے میں آپ نے اعلیٰ و غاشیہ پڑھا، جمعہ و منافقون پڑھا، قاف و قمر پڑھا، بہت کچھ پڑھا، اکثر اعلیٰ و غاشیہ، لیکن جمعے کی فجر میں الف لام میم سجدہ و دہر کے علاوہ ثابت نہیں. ہمیشہ یہی پڑھ، ناغہ ہی نہیں ہوا. میرے خیال میں اتنی زیادہ سنت موقت کوئی اور چیز نہیں ملے گی. چنانچہ جمال الدین ذیلئی نے نصب الرایا جلد 2 صفحہ 6 پر لکھا کہ جن بزرگوں نے یہ بات کہی تھی انہیں یہ حدیث معلوم نہیں تھی ورنہ وہ نہ کہتے. اور پھر جمال الدین ذیلئی کہتے ہیں ففیہ سنتان، یہاں 2 سنتیں ہیں، قراءتہما والدوام علیہما. ایک تو پڑھنا ہے اور دوسرا ہمیشہ پڑھنا ہے، ناغہ نہیں کرنا ہے. مولانا عبدالحی سے آیا فی حل شرع الوقایا، قرات فی الفجر یوم الجمعہ میں کہتے ہیں پس پتہ چلا جن بزرگوں نے یہ بات کہی تھی انہیں یہ حدیث معجم کی نہیں پہنچی ورنہ کبھی بھی ایسی بات نہ کرتے. تو طریق ابلاغ میں قوت پیدا کرنا، اسے مؤثر بنانا، اسے دور تک پہنچانا، اور جس سے اس میں طاقت اور توانائی آ جائے اہل حق کو اسے قبول کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے جب ذکر کیا کہ اگر کوئی مجبور ہوا اور اس نے ان چیزوں کا ارتکاب کیا تو فرمایا غیر باغ ولا عاد، نہ لذت کے لیے کرے اور نہ زیادتی کے لیے کرے، فلا اسم علیہ، تو کوئی گناہ نہیں ہوگا. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا رحم والا ہے. وبہذا القدر نکتفی اليوم وللہ الحمد اولا وآخرہ وصلی اللہ